السلام علیکم، آج پاکستان کے ساتھ میں ہوں علی عابد۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ گیس قدرت کا انمول تحفہ ہے جو سستے اور ماحول دوست ایندھن کے طور پر جانی جاتی ہے۔ گیس سپلائی کی بد انتظامی کی وجہ سے کوئٹہ میں گیس نایاب ہو چکی ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق تو گیس پیدا کرنے والا دوسرا بڑا صوبہ ہونے کے باوجود بلوچستان میں 1 انچ بھی گیس ٹرانسمیشن لائن نہیں بچھائی گئی۔ اگرچہ بلوچستان تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے، مگر یہاں کے مقامی افراد ان سے کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے میں اب تک قاصر ہیں۔ بلوچستان کے بہت سے اضلاع میں ابھی تک گیس پائپ لائن بچھائی ہی نہیں گئی۔ مقامی افراد روزمرہ کی ضروریات اور موسم سرما میں 4 سے 5 ماہ لکڑیاں جلاتے ہیں۔ بلوچستان میں گیس کے بحران پر پہلے رپورٹ کریں گے محمد خالد۔ سوئی گیس بلوچستان کے معروف علاقے سوئی سے 1951 میں دریافت ہوئی، لیکن بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں اس کی سپلائی لائنیں 1975 میں بچھائی گئیں۔ 1982 تک محدود لائنوں کے ذریعے سپلائی دی جاتی رہی۔ 27 دسمبر کے بعد سوئی سدرن گیس کمپنی نے کوئٹہ کو بڑی لائنوں کے ذریعے سوئی سے آنے والی گیس باقاعدہ فراہمی کا آغاز کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئٹہ شہر پھیلتا چلا گیا۔ 30 لاکھ سے زائد آبادی والے شہر میں گیس پریشر کا مسئلہ سر فہرست ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے جن اضلاع میں گیس کی سہولت موجود ہے، وہاں سردی شروع ہوتے ہی گیس پریشر میں کمی کا مسئلہ سر اٹھا لیتا ہے، اور پھر یہ مسئلہ مارچ کے اواخر تک جاری رہتا ہے۔ اس سال بھی حسب معمول جیسے ہی سردی نے انگڑائی لی، کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں گیس پریشر غائب ہو گیا، جس کے خلاف صارفین سڑکوں پر آ کر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں بھی اس بار قرارداد منظور ہو چکی ہے، اور 1 سے زائد مرتبہ ارکان اسمبلی کی بحث کا موضوع گیس پریشر ہی رہا۔ کم گیس پریشر کی وجہ سے سردیوں کے موسم میں قیمتی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے گیس پریشر کو بڑھانے اور عوام کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اپنے طور پر اقدامات بھی کیے۔ کوئٹہ میں گزشتہ دنوں غیر قانونی کمپریسر فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی گئی، لیکن مسئلے کا مستقل حل تاحال تلاش نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے کوئٹہ کا خشک اور سرد موسم لوگوں کو کڑے امتحان میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ کیمرہ ٹیم محب اللہ بابر خان اور حاکم علی کے ساتھ محمد خالد، آج نیوز، کوئٹہ۔ تو رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، کوئٹہ میں گیس پریشر میں کمی کا مسئلہ مزید گھمبیر ہو چکا ہے، اور آج نیوز کے نمائندہ محمد خالد نے ہی اس بارے میں لوگوں کی رائے بھی لی ہے۔ پہلے انہی سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، سردیوں کی آمد ہے اور گیس پریشر کا نام و نشان نہیں۔ گنجان آباد علاقوں میں یہ مسئلہ بالکل بہت زیادہ ہے، اور عوام شدید سردی میں پریشان حال ہے۔ اس وقت بھی میں موجود ہوں کوئٹہ کے گنجان آباد علاقے نواں قلعے میں، وہاں پہ شہریوں سے اور گیس صارفین سے جانتے ہیں کہ وہ کن مسائل کا شکار ہیں اور گیس کتنی آتی ہے ان کی گھروں میں۔ جی ہاں جی بالکل، گیس ہے نہیں اس علاقے میں، دوسرا سال ہے گیس نہیں ہے۔ بجلی بھی خراب ہے ہمارے اس گلی کا، اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ سب بیمار پڑے ہیں، روزانہ ڈاکٹر پر جاتا ہے آتا ہے، گیس کی وجہ کنو سردی دی شدت کنو بیمار ہے، بچے بھی بیمار ہے، بڑے بڑے لوگ بیمار ہوتے ہیں، سردی ہے، گیس نہیں ہوتا اس ٹائم۔ بالکل اس علاقے کا گیس ہے نہیں، اور دوسرا سال ہے۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کافی مشکلات کے سامنا ہے۔ صبح بچے جب ناشتے کے لیے اٹھتے ہیں تو ناشتہ نہیں کرتے، کچھ تیار نہیں ہوتا ہے۔ صبح ابو لوگ جو آفس جاتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، بنا ناشتے کے چلے جاتے ہیں۔ رات کو جب بچے پڑھتے ہیں تو گیس نہ ہوتے انہیں شدید سردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ یہی مشکلات کا سامنا ہے ہمیں۔ یہاں پہ کافی مشکلات ہوتے ہیں، جو یہاں پہ علاقے میں جو ہے بہت سے لوگ غریب لوگ بھی رہتے ہیں، اور بہت مشکلات ہوتی ہے۔ یہاں پہ بچے بھی بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو ایم این اے ہے یا ایم پی ہے وہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیتے، اور یہاں پہ نا بجلی بھی بہت خراب ہے، اور گیس تو بالکل ہے ہی نہیں۔ تقریباً یہ دوسرا سال ہے گیس بالکل نہیں ہوتا، خاص کر سردیوں میں بہت کم ہوتا ہے۔ 2 سال بھی بالکل گیس نہیں، ہم لکڑی استعمال کرے گا، سارے لوگ بیمار ہے، غریب بچہ لوگ لکڑی میں 1 من 800-700 روپये، 1 من 40 کلو 800-700 روپये۔ گیس بالکل یہ نہیں ہے، چرتری کا بالکل سارا نواں قلعے میں گیس بالکل نہیں ہے۔ جی ہم لکڑی استعمال کرتے ہیں، لکڑی کا 1 من 800 روپے کا ہوتا ہے، لیکن بہت مہنگی ہے لکڑی، تو ہمارا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا اچھی طرح سے۔ تو اسی طرح ہم گیس
थोड़ी फराहम की जाए तो अच्छा होगा। हम लोग बहुत तकलीफ से, इधर बहुत मसाइल है, ज्यादा मसाइल है। इधर हम लोगों को बिल भी ज्यादा दे रहा है, किसी को 50,000, किसी को 40,000। हम आपको बिल भी दिखा सकता है। हम लोगों का मीटर बिल लेके गया हुआ है और गैस है नहीं बिल्कुल। ये कौन सा तरीका है यार? इंसाफ है। हम लोगों को एहतजाज देने पे मजबूर मत करो। फिर हम लोग एहतजाज भी करेगा, सब कुछ भी करेगा। क्यों ज्यादा है, क्या पता नहीं, मसला नहीं है सर। अभी हम लोगों को देखो, ये हमारा मामू का घर है, इसका बिल तकरीबन 50,000 आया हुआ है। दूसरा हमारा मामू का घर है, उधर वो दूसरा घर है, उसका तकरीबन 60,000 आया हुआ, तो उसका बिल्कुल मीटर लेके गया। अभी हम लोग क्या करें यार सर? हम इसको छिले दे देंगे, क्या करें? हम लोग इस पे मजबूर मत करो। अभी हम लकड़ी जला रहे हैं, अभी हम क्या करें यार? ये बच्चे बड़े इधर देखो, लोगों के हम लोगों का तो इधर घरों पे देखो, नालिया को देखो यार। जैसे लोग हम लोगों का बिल्कुल बात सुनते ही नहीं है। नहीं बजा बस ये मसला है बस। हाँ, कब से नहीं हो? किस वक्त कम होती है? काफी दिन हो गए थे, 2 साल ज्यादा हो गया। नहीं है, बहुत मुश्किल है इधर केस की वजह से। लकड़ी मकड़ी बहुत महंगे हो गए, 1100 रुपए 1200 रुपए। तो इसलिए पानी का भी बहुत मसला है, ये रास्ते भी बहुत खराब है, नाली भी बहुत खराब है, इसलिए तो मसला बहुत ज्यादा है। किस टाइम बिल्कुल नहीं होती? किस वक्त? बहुत, ये बार दिन को तो वैसे होते नहीं है। हाँ, तो इसलिए बहुत मसला है गैस का। इधर न गैस है, न बिजली है, न कुछ है। हर आदमी का तकरीबन 50-60 हजार कोई बिल आता है, वो भी मंगाता है। गैस तो है नहीं बिल्कुल। ये 4 महीने जो ये मरज में ये बंद हो गया, ये दफ्तरी हम लोग का बिल स्टार्ट हो गया। फिर 60,000 50,000 बिल भी भेजा है, लेकिन वो भी जमा किया है, फिर भी गैस नहीं दे रहा है। लेकिन हम लोग इतना मजबूर है, भागने से मजबूर है। वो तो अवामी मौक़िफ़ आपने जाना। पाकिस्तान में सबसे पहले गैस सुई में दरियाफ्त हुई, फिर भी बलूचिस्तान की आवाम इस सहूलत से महरूम क्यों है? इसी बारे में हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुझीब, बताइएगा कि बलूचिस्तान हुकूमत हो या फिर वफाकी हुकूमत, इस मामले को संजीदगी से क्यों नहीं ले रही है? बलूचिस्तान में गैस के बहरान को समझने के लिए थोड़ा तारीख पे नजर डालनी होगी। 1951 में गैस दरियाफ्त हुई बलूचिस्तान से, और ये गैस मुल्क के तकरीबन 70% इलाकों को फराहम की जाती रही। लेकिन बदनसीबी ये कहें कि बलूचिस्तान से निकलने वाली गैस कोयटा में 1983 में पहुंची। अगर कोयटा को देखें आप, कोयटा में पहले लिक्विड गैस को कंप्रेस करके दिया जाता था, और ये 1975 में शुरू हुआ, जबकि रेगुलर लाइनें बिछाने का काम 1983 में किया गया, जिसके बाद कोयटा को गैस मिली। बलूचिस्तान के अब भी 70% इलाके ऐसे हैं जिनको गैस फराहम नहीं की जा सकी, और इसके लिए जवाब ये ढूंढा गया है कि चूंकि इलाके दूर दराज हैं, इन इलाकों में जो कॉस्ट है गैस पाइपलाइन बिछाने की वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको नहीं फराहम की जा सकती। लेकिन जो पंजाब, सिंध और केपी के इलाके हैं, उनको 1955 से ही गैस फराहम की जा रही है, और इस हवाले से लोगों में काफी ज्यादा रिजेंटमेंट भी है। वो नाराज भी होते हैं कि बलूचिस्तान से गैस निकलती थी लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। जब ये गैस निकलती थी तो 70% बलूचिस्तान का हिस्सा होता था, और उसके रेट इंतहाई कम थे, जो तकरीबन 140 रुपए मुकाब फुट के हिसाब से थे। और आज जब पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 30% गैस बलूचिस्तान फराहम करता है, तो उसके रेट उसी जगह पर हैं, जबकि बलूचिस्तान के अलावा जो पंजाब और सिंध से गैस निकलती है उसके रेट 260-270 तक चले गए। अब गैस के प्रेशर की बात है, 1974-75 में लाइनें बिछाई गई थी गैस की, वही कोयटा शहर में मौजूद हैं, और वो लाइनें बिछाई गई थी तकरीबन 3-3.5 लाख आबादी के लिए। अब वो आबादी बढ़ के 30 लाख हो गई है, और ये लाइनें चेंज नहीं की जा सकी। जो अंदरूनी शहर है वहां तो बिल्कुल नहीं चेंज की जा सकी, जबकि जो इलाके हैं मस्तूम के, कलात के, और इससे मुल्क फिर जियारत भी ले लें आप, और पशीन वगैरह, यहाँ पे भी पोजीशन बहुत ही खराब है। और जैसे ही सर्दी शुरू होती है गैस का प्रेशर कम होता जाता है, और कुछ इलाकों में तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। अब भी कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पे लोग सड़कों पे ना निकलें। मस्तूंग हो तो वहां पे कौमी शाहराहें ब्लॉक की जा रही हैं, इसी तरह जियारत में लोग काफी तंग हो रहे हैं,
زیارت جیسا سیاحتی مقام جہاں پہ لوگ آتے ہیں برفباری دیکھنے، سردی دیکھنے کے لیے، وہاں پہ یہ سہولت ناپید ہے۔ وہاں پہ جونیپر کے جنگلات بھی ہیں جن کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، اور حکومت دعویٰ بھی کرتی ہے کہ وہ ایسا کرے گی، لیکن جب آپ وہاں پہ گیس ہی نہیں دیں گے تو ان جنگلات کا تحفظ کیسے کیا جا سکے گا؟ اس حوالے سے وفاقی حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے، کیونکہ بلوچستان کو آپ گیس فراہم نہیں کر کے احساس محرومی کا اور زیادہ شکار بنا رہے ہیں۔ اب کوئٹہ کے عوام یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جب گیس کے بلوں کی باری آتی ہے تو ایک ایک گھر سے 30-30 ہزار کا بل وصول کیا جاتا ہے، لیکن جب گیس دینے کی باری آتی ہے تو پریشر ناپید۔ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شام ہوتی ہے گیس پریشر بالکل ختم ہو جاتا ہے، صبح سے دوپہر تک وہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف اسے چولہے جل سکتے ہیں، ہیٹر یا گیزر وغیرہ نہیں جل سکتے۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے، صرف اب دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ یہ بلوچستان کی خوشحالی اور بلوچستان کے عوام کے دکھ درد کی باتیں صرف ٹی وی پہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عملاً کرنا ہوگا۔ بلوچستان کو اس کا حق جو گیس کی صورت میں ہے وہ دیا جائے تاکہ لوگوں کی احساس محرومی کو کچھ کم کیا جا سکے۔ اسی بارے میں مزید بھی بات کریں گے، لیکن پہلے لیں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بات ہو رہی ہے قدرتی گیس کی، تو گیس پریشر نہ ہونے سے ہر خاص اور عام آدمی پریشانی سے دوچار ہے، اور اس وقت حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شعبانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ آخر اب تک یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا۔ بتائیے گا لیاقت صاحب۔ دیکھیں، لوگوں کا جو احتجاج ہے وہ برحق ہے، نہ صرف کوئٹہ بلکہ بلوچستان کے تمام سرد علاقوں میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گیس پریشر میں کمی کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو جو ہے اپنے کچنز میں کوکنگ میں بھی مسئلہ ہے اور حرارت مسئلہ۔ پہلے لوگ یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئلہ یا لکڑی وہ سردیوں سے پہلے ہی سٹاک کر لیتے تھے، اب جب سے گیس آئی ہے تو لوگوں کا ڈیپینڈنسی جو ہے گیس پہ بڑھ گیا ہے، اور لوگوں کی یہ شکایت بالکل برحق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گیس بلوچستان سے یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے، 52 سے پروڈیوس ہو رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ اور آرٹیکل 158 آف دی کانسٹیٹیوشن اس میں واضح طور پہ مینشن ہے کہ کسی بھی صوبے سے جو گیس نکلتی ہے سب سے پہلے متعلقہ صوبہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو سرپلس گیس بچے گا وہ دیگر صوبوں کو سپلائی کر سکتا ہے۔ آئینی طور پہ یہ ہمارا رائٹ ہے، اور اس رائٹ کو انووک کرنے کے لیے جو گزشتہ CCI کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا ہے، اور اس سال کے اوائل ہی میں ہمارے فیڈرل منسٹر پیٹرولیم وہ کوئٹہ تشریف لائے تھے، اور CM سیکریٹریٹ میں ایک میٹنگ میں وہ کمٹمنٹ کر کے گئے کہ بلوچستان کے جو ونٹر زونز کے جو ایریاز ہیں ان کو زیادہ وہ گیس فراہم کریں گے، پریشر کا ایشو آنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے جو کمٹمنٹ کیا تھا، وی ہوپ کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنے اس کمٹمنٹ کو بھی آنر کرے گی، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کوئٹہ میں خصوصاً جو پرانی بوسیدہ گیس کی پائپ لائنیں ہیں اس سے جو ہے پریشر گیس کا وہ لیک ہو جاتا ہے اور لوگوں تک پراپر نہیں پہنچتا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ نئی گیس پائپ لائنیں بھی بچائی جائیں گی۔ اب تک اس پہ عمل درآمد ان کی طرف سے نہیں ہوا، لیکن بلوچستان گورنمنٹ نے اپنے طور پہ کوئٹہ میں ہم نے 8 انچ کے نئے جو گیس پائپ لائن ہے وہ بچھانے کا آغاز کر دیا ہے۔ میں پرسوں خود اس سپاٹ پہ پہنچا اور میں نے اس کام کا معائنہ بھی کیا۔ سریاب کے دونوں اطراف سے گیس پائپ لائنیں بچھنے کا جو عمل ہے تیزی سے وہ جاری و ساری ہے، اس کو کوئٹہ انشاءاللہ بہت جلد ہم پہنچائیں گے، اور ہماری حد تک یہ ہے کہ نئے گیس پائپ لائنوں کے بچھنے کی وجہ سے گیس پریشر کی جو کمی کا مسئلہ ہے وہ کسی حد تک کم ہوگا، لیکن اگین فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ڈومین ہے، اور آرٹیکل 158 اس میں ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، کسی بھی پروونس کا رائٹ ہے، اس پہ ان کو عمل درآمد کرنا ہوگا، اور جب تک وہ عمل درآمد نہیں کرتے اس وقت تک بلوچستان گورنمنٹ جو ہے ہم یہ ایشو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے ٹیک اپ کرتے رہیں گے۔ اچھا لیاقت شعبانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ سال کی نسبت یہ مسئلہ اب زیادہ گھمبیر ہو چکا ہے، گو کہ یہ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے، لیکن صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ لوگ تو سڑکوں پر آ کر صوبائی حکومت کو کوس رہے ہیں۔ ابھی تک دیکھیے حل نہیں ہوا، ابھی تک ان کی کمٹمنٹ ہے، اور موجودہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو کمٹمنٹس کیے ہیں ہمیں خوشی ہے اس بات پہ کہ انہوں نے اس کو فلفل بھی کیا ہے، اور اب چونکہ سلیکٹ سیزن اب شروع ہوا ہے اور لوگوں کو یہ جو مشکل ہے اس کا سامنا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے نوٹس میں ہے، ہم نے انہوں بتایا CCI کے پلیٹ فارم پہ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جا چکا ہے۔ ہمیں یہ امید ہے کہ بہت جلد فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس مسئلے کو حل کر لے گی۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ موسم سرما چل رہا ہے،
اور کورونا کی وبا بھی بڑھ رہی ہے، تو بازار اگر جلدی بند ہوتے ہیں تو لوگ جلدی گھروں کو لوٹیں گے اور ان کا سردی سے بچاؤ پھر کیسے ممکن ہوگا؟ جی، ابھی جو سی سی آئی کا میٹنگ ہوا تو پچھلے ہفتے بھی میٹنگ ہوا جس میں سی ایم صاحب تشریف لے گئے تھے. اس ایشو کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے، ان کو لکھا بھی ہے. جو ڈی جی ہے یہاں پر گیس ڈپارٹمنٹ کے، ان کو بھی بتایا گیا ہے. ہم بار بار ان کو بتا رہے ہیں، میڈیا کے تھرو بتا رہے ہیں، آپ کے توسط سے بتا رہے ہیں. دیکھیں، ایک جینون ایشو ہے، جینون مسئلہ ہے. ونٹر میں اگر لوگوں کو گیس فراہم نہیں کریں گے، کوکنگ کے مسئلے کے ساتھ ساتھ لوگ بچے ہیں ان کا بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر لوگ جو ہے اسی طرح روڈوں پہ آتے رہیں گے اور احتجاج کرتے رہیں گے. اس کا بہتر حل یہ ہے کہ پرائرٹی کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے، اور دیگر صوبوں میں اتنی سردی نہیں پڑتی. بلوچستان کے خصوصاً جو ونٹر زونز ہیں، جو سرد علاقے ہیں، ان کو تو گیس آپ فراہم کر دیں، اور جہاں پہ زیادہ سردی نہیں پڑتی وہاں پر دیکھیں عوام کی طرف سے بھی کوئی زیادہ احتجاج اس پہ نہیں ہو رہا. اب فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو گیس پروڈکشن ہے اس میں کمی ہے، اور نئے ویل ہیڈز کی ویلز جو ہے وہ ایکسپلور نہیں ہوئے یا اس پہ کام نہیں ہوا گزشتہ کئی سالوں سے. ایل این جی بھی وہ امپورٹ کر رہے ہیں، اپنے طور پہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بالکل اس بات کو قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. وی ایکنالج اٹ کہ اپنے طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، لیکن جو سرد علاقے ہیں بلوچستان میں ہیں یا پاکستان کے جو سرد علاقے ہیں، ان کی ہر حوالے سے ان کو پرائرٹی دینا چاہیے. اور جب تک ہمارے عوام کو گیس پریشر میں کمی کا اس مشکل کا سامنا رہے گا، اس وقت تک بلوچستان گورنمنٹ یہ کمٹمنٹ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. ہم بار بار ان کو لکھیں گے، اس سے یہ ایشو ٹیک اپ کرتے رہیں گے اور اس پہ بات کرتے رہیں گے. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے بلوچستان حکومت کا موقع. شاہوانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی بارے میں مزید بھی بات کریں گے، لیکن پہلے لیں گے ایک بریک. ناظرین، اس وقت ایم ڈی سوئی صدرن گیس کمپنی مدنی صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس سلسلے میں بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ مدنی صاحب، آپ نے آج نیوز کو جوائن کیا. یہ بتائیے گا کوئٹہ کے عوام شدید سردی میں گیس سے محروم ہیں، وجہ کیا ہے سر؟ کوئٹہ میں جی یہ کہنا کہ جی عوام گیس سے محروم ہے تو یہ تھوڑی زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت بھی ہم کوئٹہ کو جو گیس سپلائی کر رہے ہیں کوئی 170 ملین کیوبک فٹ گیس جو ہے پر ڈے کے حساب سے سپلائی کر رہے ہیں، اور یہی گیس کی جو ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے. جو شہر کے اندر پاکٹس میں پرابلم ہے، جہاں پہ کچھ گلیوں کو کچھ کلیوں کو نہیں مل رہی، صرف اس کا ایک میجر ایشو ہے، اور اس کے اندر بہت سارے عوامل کار فرما ہیں. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں پہ ہمارے سسٹم کے کنسٹرینٹس ہیں، کیونکہ کوئٹہ کی آبادی بے تحاشا کیونکہ بڑھی ہے اور ورٹیکل ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، تو جتنی یہ اربن مائگریشن کی وجہ سے آبادی کا سارا پریشر یہاں پہ شہر میں پڑا ہے. تو جو لائنیں کسی زمانے میں یہاں ڈلی تھیں جو 400-500 گھروں کو کیٹر کرنے کے لیے تھیں، وہاں اب 2-2.5 ہزار گھر آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سسٹم کنسٹرینٹ ہے. دوسرا یہاں پہ میجر ایشو جو ہے وہ ہے میٹر سے ٹیمپرنگ کرنے کا، اور پھر گھروں کے اندر گیس کے اس کے لیے کمپریسر لگانے کا. جب آپ ٹیمپر کرتے ہیں میٹر اور آپ کو بل کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا، تو پھر جتنی گیس آپ یوز کرنا چاہیں وہ بہت ہی بے ذری اس کا استعمال ہوتا ہے. سائملٹینیسلی یہاں کمپریسرز بھی یوز ہو رہے ہیں گھروں میں، بڑی آسانی سے کمپریسرز مارکیٹ سے دستیاب ہیں 1000 سے 3000 کے درمیان. اور یہ لوگ جو کمپریسر یوز کرتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ پورے ہمارے سسٹم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بلکہ پورے کے پورے ہمارے جو دوسرے کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. تو میجر ایشو اور میجر چیلنجز ایس ایس ڈی سی کو جو درپیش ہیں وہ یہی ہیں سسٹم کے اوپر، کہ ان پاکٹس میں جو ہماری ڈاؤن اسٹریم پہ ہیں پائپ لائن کے، وہاں ایک تو یہ میٹر ٹیمپرنگ کے ذریعے چوری کا ایشو ہے، دوسرا میجر ایشو جو ہے وہ کمپریسرز کا استعمال ہے، اور تیسرا ایشو جو ہے وہ ہمارے سسٹم کے کنسٹرینٹس ہیں، جس کی وجہ سے آئسولیٹڈ پاکٹس کے اندر لو پریشر ہوتا ہے. اسپیشلی جو ٹیل اینڈ پہ ہماری پائپ لائن کے کسٹمرز ہیں ان کو ضرور یہ پرابلم آتا ہے. اس کو بھی ہم اوور کم کرنے کے لیے ہماری ٹیمیں پورے شہر میں اس وقت جو ہیں
अलर्ट पे होती हैं। जहां से भी हमें कंप्लेंट मिलती है उस एरिया के अंदर अगर कोई बॉटल नेक्स है हम वो दूर कर रहे हैं। उन एरिया के अंदर कहीं अगर प्रेशर की रीएडजस्टमेंट का इशू है तो उसको कर रहे हैं। नो डाउट कंप्लेंट्स भी हैं, सर्द मौसम भी बहुत ज्यादा है, बारिश भी हो गई है, तो ये पूरा सिस्टम साथ साथ चलता जा रहा है। हमारी तरफ से इम्प्रूवमेंट्स भी आ रही हैं। गैस की कंजम्पशन के हिसाब से जितनी क्वांटिटी दरकार है वो हर डे 2 से 4 मिलियन एडिशनल क्वांटिटी हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात को मैं पार्शली सही कहूंगा कि कुछ एरिया जरूर हैं जहां पे अभी भी लो प्रेशर की कंप्लेंट्स या ना होने की कंप्लेन है। अच्छा मदनी साहब, ये भी बताइएगा कि गैस प्रेशर का गर्मी में भी कमी का सामना था, अब तो ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है, अवाम एहतजाज कर रहे हैं। थोड़ा सा देखें, इसके गैस के डायनामिक्स को समझने की जरूरत है। ये इंडिजीनियस गैस जो है कई सालों तक हमारी इकोनॉमी को फ्यूल करती रही, लेकिन क्योंकि ये रिप्लेसेबल नहीं है, गैस ज़ेर ज़मीन से ये आती है और अब उसके जो ज़खायर हमारे पास लोकल गैस जो इंडिजीनियस गैस हैं उसके ज़खायर में बड़ी कमी आती जा रही है। इन ज़खायर में कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस हो रहा है कि जो हमारी डिमांड और सप्लाई का गैप था वो बढ़ता जा रहा है। इस सप्लाई और डिमांड के गैप को पूरा करने के लिए हमने हमेशा कोशिश की है और ये आजकल रीगैसिफाइड जो RLNG आती है कतर से इंपोर्ट होके, उसमें से भी SSDC को शेयर मिल रहा है ताकि ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप है इसको कम किया जा सके। लेकिन नंदलेस, जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि इंडिजीनियस गैस का जो अभी गैप है वो तकरीबन 1.5 से पौने 200 मिलियन के दरमियान गैप है और उसको फिर हम ये इम्पोर्टेड गैस से कवर कर रहे हैं। उसके अलावा सेक्टोरियल प्रायोरिटी हमारे पास डोमेस्टिक टॉप प्रायोरिटी पे होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो हमने जितने भी हमारे CNG स्टेशन हैं सिंध के अंदर उनकी इंडस्ट्रियल हॉलीडे 3 दिन की हो रही है। जो मेजर इंडस्ट्री है हमारी उसको संडे का क्लोजर हम लोग कर रहे हैं। 50% पे पावर जनरेशन को लेकर आए हैं और ये सारे इकदाम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो सफर न करे और डोमेस्टिक सेक्टर का जो लोड है वो हम मैनेज कर सकें। अच्छा, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि अंदरूने कोयटा शहर 40 साल पुरानी पाइपलाइन कब तब्दील होगी? 40 साल पुरानी पाइपलाइन जरूर है, लेकिन उसके साथ नई पाइपलाइन भी हर साल ऐड होती रहती है। तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की पाइपलाइन या तो एरिया जो नए ऐड होते हैं उनकी मद में या पुराने जो हम रिप्लेस करते हैं या रीइंफोर्स करते हैं। तो निस्बतन यहाँ पे सिस्टम हमारा बहुत बेहतर भी है उस हिसाब से। उसके अलावा हमने इस साल तकरीबन 1000 मिलियन की प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव हुए हैं हमारे बलूचिस्तान और कोयटा, स्पेशली कोयटा के लिए, जिसका पहला पोर्शन हमने 16 इंच की लाइन डाली जो हमारी लाइन गई है सरियाब रोड पे टुवर्ड्स सरियाब कस्टम। तकरीबन 2 किलोमीटर की ये लाइन है और उसके साथ 8 इंच की लाइन और कुछ हमारे गैस रेगुलेटिंग स्टेशन यहाँ लग चुके हैं, जिसके बाद उस इलाके के अंदर जो काफी आबादी का दबाव बढ़ गया था वो अब काफी बेहतर हो गए हैं और उस इलाके से काफी हमें इम्प्रूव सिचुएशन नजर आ रही है। उसके अलावा हमारे इस वक्त भी सरियाब रोड के दोनों तरफ हमारी 8 इंच की लाइन डल रही है और जैसे जैसे सरियाब रोड के ऊपर कोयटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम हो रहा है उसके साथ साथ हमारी लाइन भी यहाँ डल रही है। तो जैसे ही ये लाइनें डल जाएंगी तो ये पूरा सरियाब रोड के जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स जहाँ पे इस वक्त प्रेशर का प्रॉब्लम आ जाता है, पीक लोड के आवर्स में यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जो मेजर हमारे 2 और प्रोजेक्ट्स हैं, एक 13 किलोमीटर का मिड सिटी प्रोजेक्ट है जिसमें हम 16 इंच की 13 किलोमीटर की लाइन डालेंगे, जिससे अंदरूनी शहर जहाँ सबसे ज्यादा गुंजान आबादी है और वहाँ पे जहाँ पे जो रिहायशी मकान की जगह प्लाजे बन गए हैं तो उसके ऊपर हमारी लाइनों के ऊपर काफी दबाव है। तो वहाँ पर जब ये 16 इंच की लाइन और उसके साथ 8 इंच के इंटरकनेक्टेड लाइंस डलेंगी तो इतनी गैस आपके पास अवेलेबल होगी कि ये अगले 10 से 15 साल के लिए आपके शहर की तमाम जरूरियात को पूरा करेगी। उसके अलावा हमारे पास ये ईस्टर्न बाईपास के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स है। बकरा मंडी की तरफ हमारा 8 इंच की लाइन जाएगी,
12 इंच की लाइन हमने दूसरी डिजाइन की है जो नवा किली से लेके जरगून सोसाइटी तक जाएगी। उससे ये नवा किली की तरफ जो कि क्वेटा का अभी हैपनिंग एरिया है, जहाँ पे बहुत ज्यादा सोसाइटीज आ रही हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो ये एरिया का प्रेशर भी जो है वो काफी बेहतर हो जाएगा और यहाँ की जरूरियात को भी ये 12 इंच की लाइन जो है वो कैटर फॉर करेगी। तो ये मुख्तलिफ हमारी स्कीम्स हैं जो क्वेटा सिटी के पुराने नेटवर्क को रिप्लेस भी करेंगी और उसको री इन्फोर्स भी करेंगी। बाकी आइसोलेटेड पॉकेट्स के अंदर नो डाउट प्रॉब्लम आता है। मेरी लोगों से बड़ी हाथ बांध के ये गुजारिश भी होगी कि अपने पड़ोसियों का ख्याल करें। ये कुदरती नेमत है, इसका जुडिशियस यूज करें। जरूरी नहीं कि हम हर कमरे के अंदर हीटर जला के बैठें। अगर हमें बिल देना हो तो हम शायद एक हीटर भी बमुश्किल जला सकें। और कंप्रेसर का इस्तेमाल जो है वो न सिर्फ के कानूनन जुर्म है, बल्कि आप अपने पड़ोसी का, अपने शहर के उन भाइयों का जो आपके बाद गैस लेने की लाइन में है, उन सब का भी आप हक तलबी कर रहे हैं। सुई सदरन इसके उस लिए एक मुहिम भी चलाई जिसमें हमने तमाम अखबारात के जरिए कस्टमर्स को आगाह किया और रिसेंटली बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में हमें कहा है कि जहां जहां भी कंप्रेसर्स आपको नजर आए आप वहां पे रेड कर सकते हैं और आप वहां से कंप्रेसर्स बरामद कर सकते हैं। तो मैं फिर भी क्योंकि एक यूटिलिटी कंपनी के हेड के तौर पे यहाँ पे मेरी अपील होगी लोगों से कि मेहरबानी करके कंप्रेसर्स के इस्तेमाल से गुरेज करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री साहब, आप भी बहुत पुरुमीद हैं और करेंगे, बल्कि दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकल पाए ताकि बलूचिस्तान की आवाम बिलुमूम और बिलखुसूस कोयटा की आवाम जो है वो इससे गैस प्रेशर की जो कमी का सामना है उससे अगली सर्दियों में जो है वो छुटकारा हासिल कर पाए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।